اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 179. اس میں بس اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے بتایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور قصاص میں یعنی بدلہ لینے میں، قتل کا بدلہ لینے میں حیاتٌ یا اولی الالباب، زندگی ہے اے عقل والوں. یعنی عقل والوں کو کہا جا رہا ہے، سمجھ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے. اس کو وحشیانہ قوانین نہ سمجھیں، اس کو انسانیت کے خلاف نہ سمجھیں. جیسے آج کل پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی مسلمانوں میں یہ بڑے سخت ہیں اور یہ اس طرح کا، تو نہیں، یہ نہ سمجھیں. اس ہی میں زندگی ہے. لوگ عبرت لیں گے، ڈریں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ کچھ تو کم یہ قتل و غارت کی وہ چیزیں کرائم ہوں گے، ادروائز تو جو جس کو چاہے مار دے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والو اس کو برا مت سمجھو. زبردست بات کی ہے. یہ عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ قاتل کو سزا دی جائے. عقل مندی کی سزا یہ ہے، عقل مندی کی مطلب بات یہ ہے کہ قاتل کو سزا دی جائے، اور عقل مندی کی بات یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، ظالم کے ساتھ نہیں. اور یہ کس لیے اللہ نے تم پہ قتل کے بدلے قتل رکھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ ڈرنے والے بن جاؤ. اللہ سے بھی ڈرو، اس کے بندے سے بھی ڈرو. قاتل کو اگر اپنی جان جانے کا خوف نہ ہو تو وہ تو قتل کرتا جائے گا. آج کل دیکھیں جان جانے کا خوف ہے، پھر بھی لوگ قتل کیا جاتا ہے. پھر بھی لوگ قتل کرنے سے باز نہیں آتے. اور سوچیں یہ خوف ہی نہ ہو تو پھر تو بس جو جس کو چاہے قتل کر دے. تو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس میں تمہاری زندگی ہے، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، ان پہ عمل کرو. پھر اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 180. کتب علیکم، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا تم پر، اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کے پاس موت. جب موت حاضر ہو یعنی جب تم مرنے لگو، جب تم ڈیتھ بیڈ پہ پڑے ہو، جب تمہیں پتہ ہو کہ بس اب ختم ہونے لگا ہوں، تو کیا کرو؟ ان ترک الخیرہ، اور اگر تم چھوڑ جاؤ خیرہ، مال. دیکھیں مال صرف بری چیز کو اتنی نہیں ہے، اس کو خیر بھی کہا گیا ہے، بھلائی بھی کہا گیا ہے، بشرطے کہ اس کو اچھے طریقے سے کمایا جائے اور اچھے طریقے سے خرچ کیا جائے، ورنہ وہ پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی مصیبت ہے. تو بہرحال کہا گیا کہ جب تمہیں کوئی موت کا وقت آ جائے یا موت کے وقت کے قریب ہو تو پھر تمہارے پاس کچھ مال بھی ہو تو وصیت کر لو. وصیت کسی حق میں کر لو؟ الوصیۃ للوالدین والاقربین، وصیت کرو والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں، بالمعروف، اچھے طریقے سے. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے کس پر؟ متقی لوگوں پر. اچھا یہ آیت جو ہے، یہ اس آیت کے بارے میں بتا دوں کہ یہ آیت منسوخ ہے. یعنی اس کا پڑھنا تو قرآن پاک میں ہے، پڑھیں گے. اس کی اس کی تلاوت منسوخ نہیں ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہے، کینسل ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا جہاں ہم نے پہلے پارے میں ناسخ و منسوخ کے قوانین پڑھے تھے، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناسخ اور منسوخ، یہ کینسلیشن ہوتی کیوں ہے. تو بہرحال شروع زمانے میں اسلام کے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ جب کوئی مالدار بندہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دے. کس کے حق میں؟ والدین، رشتہ داروں، جس چیز کے حق میں وہ کرنا چاہتا ہے. لیکن سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین جب بھیج دیے، یعنی بعد میں جب وراثت کے قوانین آ گئے تو پھر یہ اس لیے کینسل ہو گئے کہ اب اللہ نے خود بتا دیا کس کا کیا حصہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ورثاء کے حق میں وصیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ وصیت جو ہے جو وارث نہیں ہوتے ان کے حق میں ہو سکتی ہے، اور وہ بھی 1/3، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک، تو آگے ہم جب وراثت کے قوانین پڑھیں گے تو اس کو بہت ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے. تو ابھی یہاں بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو تو وہ اپنے والدین، رشتہ دار، جس کو جو حق دینا چاہے دے دے. لیکن وراثت کے قوانین کے بعد اس کو کینسل کر دیا گیا. اور یہ حکم دیا کیوں گیا تھا؟ اصل میں زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا صرف وہ وارث بن جاتا تھا، چھوٹے بہن بھائیوں کو اور باقی بچوں کو اور بیویوں کو اور باقیوں کو نہیں ملتا تھا. یا کوئی ایک بیوی بن جاتی تھی یا خاص طور پہ بڑا بیٹا بن جاتا تھا. تو اس لیے کہا گیا کہ نہیں، تقسیم کرو اس چیز کو اور کسی کی حق تلفی نہ ہو، یہ بتایا گیا. پھر اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 181. فمن بدلہ، تو جو کوئی بدل دے اس کو، بعد ما سمعہ، جو اس نے سنا اس کو، فإنما، تو بے شک، اسمہ، اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو بدل دیتے ہیں اس کو.
یعنی وصیت کی بات کی جا رہی ہے کہ کسی نے وصیت کی، اب جنہوں نے سنا، سمعہ، اس وصیت کو سنا، سن کر اس کو بدل دیا، تو اس کو سخت گناہ ہے۔ اسم کا مطلب گناہ ہوتا ہے۔ تو گناہ کس پہ ہوگا؟ جس نے وصیت کی وہ تو مر گیا، اس نے تو کوئی گناہ کی اگر وصیت نہیں کی تو ٹھیک وصیت کی، اس کو تو نہیں ہوگا۔ گناہ کس کو ہوگا؟ جس نے وصیت سنی اور پھر اس کو بدل دیا، وہ کسی بھی وجہ سے بدل دیا، تو وہ جو ہے پھر جو ہے وہ گناہ ہے۔ اور ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ جان بھی رہا ہے۔ کس سے چھپاتے ہو؟ لوگوں سے چھپا لو گے، اللہ سے تو نہیں نا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وصیت سن کر نہیں بدلنی چاہیے، ہاں کچھ صورتوں میں بدل دینی چاہیے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں اگر وصیت کی جائے اور لیکن وصیت جو ہے وہ فیئر کی جائے، کسی کا حق نہ مارا ہو، کوئی گناہ کی وصیت نہ کی ہو، تو پھر تو اس کو پورا کیا جائے۔ لیکن اگر کسی کا حق مارا ہو یا گناہ کی وصیت کی ہو یا کسی سمجھ لیں کہ کسی حرام کام پہ لگانے کی وصیت کی ہو کہ میرے بعد فلاں شراب کی فیکٹری کو یا فلاں جوا خانہ کو یا کسینو کو یا فلاں جو ہے اس زمین ہتھیار لینا اور یہ اس طرح کی چیزیں، تو نہیں، یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو گناہ کی وصیت کی ہو یا سود وغیرہ پہ لگانے کی یا شراب کی یا اس طرح کی کوئی ہو، تو پھر ایسی وصیت پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو بدلی جا سکتی ہے، اور پھر اس کو بدلنا گناہ نہیں ہے۔ ادروائز کیا ہے کہ اگر کسی نے حق سچ کی اور انصاف کی وصیت کی ہے تو اس کو کوئی بدل دے تو پھر یہ غلط ہے۔ اور وصیت بدل دے کیوں ہے، یہ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 182 دیکھیے، 182۔ فمن خواف من موسن، تو جو کوئی ڈرے وصیت کرنے والے سے، جنفن او اسمن، طرف داری سے یا گناہ سے، فاصلح، تو اصلاح کر دے بینہم، ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، تو نہیں کوئی گناہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جو شخص وصیت کا جو قانون ہے، یعنی کوئی سننے والوں کو لگے، یعنی وصیت کے قانون میں یہ ہے کہ اگر سننے والوں کو لگے کہ وصیت کرنے والے نے جو ہے وہ کیا وصیت کی ہے، محسن جانبداری کی وصیت کی ہے، کسی ایک کا حق، کسی ایک کو حق سے بڑھ کر دے دیا ہے، دوسرے کے لیے غیر جانبداری سے نہیں کی بلکہ جانبداری سے کی ہے، دل کے لگاؤ سے ادھر زیادہ وہ ہو گیا ہے، مائل ہو گیا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ پھر وہ چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ مال کی تقسیم کو صحیح طریقے سے کرے، یہ ضروری ہے، ورنہ جھگڑے، بگاڑ، بے چینی، بے سکونی، گھروں میں، معاشرے میں بے چینی ہوتی ہے، بگاڑ ہوتا ہے، کئی قتل و غارت ہو جاتے ہیں اسی وراثت کے احکامات میں اور وصیت کے احکامات میں اور جائیداد کی تقسیم میں، اور کئی جو ہے نسل در نسل قتل ہوتے ہیں اور دشمنیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جس نے وصیت کی ہے، اگر اس نے وصیت کوئی جانبداری کی ہے یا گناہ کی ہے، تو جو اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، فاصلح بینہم، تو ان کے درمیان اصلاح کر دیں، اور اس طرح سے اس کی نصیحت کو نہ سنیں جو اس نے گناہ کی نصیحت کی ہے، فلا اسم علیہ، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ انہوں نے وصیت بدل دی ہے یا وراثت بدل دی ہے یا مرنے والے کا کہنا نہیں مانا، ان کو پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کر دے گا۔ تو یہ بتایا گیا۔ تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا، یعنی خلاصہ ٹائپ آپ دیکھ لیں کہ وصیت کا قانون اس وقت تک تھا جب تک وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے۔ یہ اب آیت جو تھی جو ہم نے پہلے بتائی ہے میں نے، وہ کینسل ہے۔ جب وصیت کا قانون آ گیا تو وصیت بس ان کے لیے جو وراثت میں شامل نہیں ہے۔ اب مثلا اولاد تو ویسے بھی وراثت میں شامل ہوتی ہے، وارث ہوتی ہے، یا ماں باپ ویسے بھی وارث ہوتے ہیں، ان کے حق میں کیا وصیت کرنی ہے کہ میری فلاں بیٹی کو بہت ملے اور فلاں بیٹی کو کم ملے، بیٹے کو زیادہ اتنا ملے اور بیٹی کو نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ نے خود ہی حق بتا دیا ہے، آگے آپ جا کے پڑھیں گے کہ کتنا کس کو ملے گا۔ پھر اگر کوئی وصیت بھی کرتا ہے اپنے 1/3 مال کی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، نیکی کے کاموں میں کرے، کہ کسی فی سبیل اللہ لگائے، کسی ٹرسٹ کھول دے، کوئی ہاسپٹل میں لگائے، کوئی کنواں کھدوائے، کوئی اس طرح کی، نہ کہ کسی گناہ کے کام کی کہ میرے بعد جو ہے یہ سود کے کام کاروبار چلتے رہے یا فلاں ہوتا رہے، تو یہ وصیت نہیں، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ چلا کہ 1/3 کی وصیت کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔
تو یہ ساری باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ نیکی کا کام صرف سمتوں کو فالو کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں بھی نیکی ہیں۔ اچھے برے حالات میں جیسے بھی ہم نے پڑھا ہے، صبر کرنا نیکی ہے، نیکی تقوی کرنا نیکی ہے، نیکی جو ہے قتل کا بدلہ لینا یا معاف کر دینا نیکی ہے، وصیت کو امپلیمنٹ کرنا اگر وہ حق کی وصیت ہے تو، مال کی اچھے سے تقسیم کرنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ تو یہ اس آیت میں آیت نمبر 182 میں ہمیں بتائے گئے ہیں۔